میرا تو جی چاہ رہا ہے آپ ہی کہ میں یہ سب چھوڑ چھاڑ کر گھر چلی جاؤں۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن عریشہ سے مل تو لیں کم از کم۔ فاجیہ نے سمیرہ کی بات پر جس طرح بغیر کوئی اعتراض کیے لبیک کہا، سمیرہ آنکھیں پھاڑے اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ ارے واہ، میرا تو خیال تھا اب آپ مجھے 100 باتیں تو ضرور سنائیں گی۔ لگتا ہے عقل آ گئی ہے آپ کو۔ فاجیہ خاموش رہی، شاید اسے بھی اپنے یہاں آنے کا فیصلہ اب احمقانہ لگنے لگا تھا۔ کیا بات ہے، تم لوگوں نے ابھی تک چادریں کیوں اوڑھ رکھی ہیں؟ اتارو انہیں، ایزی ہو جاؤ۔ طوبیٰ نے پاس آ کر انہیں اسی حالت میں دیکھا تو جھٹ اعتراض جھاڑا، نہیں ہم یوں ہی ٹھیک ہیں۔ سمیرہ نے اپنی چادر درست کی، اس کے سوٹ کے ساتھ جارجٹ کا باریک سا دوپٹہ تھا، یہاں اس ماحول میں وہ چادر اتارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچھا آؤ میں تم لوگوں کو عریشہ کی فیانسی سے ملواؤں، عریشہ بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ طوبیٰ نے اس طرف اشارہ کیا جہاں اسٹیج کے پاس کافی لڑکیاں کھڑے تھے۔ آپ لوگ جائیں میں یہی ہوں۔ سمیرہ نے دامن بچایا، فاجیہ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بھی نہیں جانا چاہتی تھی اتنے سارے لوگوں کے بیچ۔ جب وہ عریشہ کی بیسٹ فرینڈ کہہ کر اس کا تعارف کراتی اور سب کی نظریں اس پر گڑ جاتی مارے نروسنس کے، اس نے تو وہیں بے ہوش ہو جانا تھا، لیکن پھر بھی اسے عریشہ کے پاس جانا ہی پڑا۔ سمیرہ ایک گوشے میں کھڑی طوبیٰ کے پکڑائے گئے کولڈ ڈرنک سے ہلکے ہلکے سپ لیتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے اسے ایک بار پھر فاجیہ پر غصہ آنے لگا جو واپس آنا بھول ہی گئی تھی۔ کہاں تو وہ عریشہ سے مل کر واپس جانے کا ارادہ ظاہر کر رہی تھی اور کہاں اب بڑے مزے سے اس کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھی فنکشن انجوائے کر رہی تھی۔ فاجیہ کی واپسی کافی دیر بعد ہوئی جب سمیرہ ضبط کی آخری حدوں پر تھی۔ کہاں رہ گئی تھی آپ؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اس نے تمتماتے چہرے کو دیکھتے ہی اس نے سوال داغا تھا۔ عریشہ کہاں اٹھنے دے رہی تھی؟ ناراض ہونے لگی کہ اب آئی ہو تو کچھ دیر تو بیٹھو۔ فاجیہ نے وجہ بتاتے ہوئے اسے موبائل دکھایا۔ موبائل لے آئی ہوں طوبیٰ سے عمیر بھائی کو فون کرنے کے لیے۔ تھینک گاڈ، سمیرہ نے بے اختیار شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ فاجیہ نے کوئی تبصرہ نہیں کیا، غالباً اب اسے بھی اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا محسوس ہو رہا تھا۔ عمیر بھائی کو آنے میں کافی دیر لگی اور انتظار کا یہ دورانیہ ان کے لیے کتنا طویل ہو گیا تھا یہ صرف ان کا دل جانتا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آمد کی اطلاع دی انہوں نے اطمینان بھری سانس لی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سمیرہ کو یوں محسوس ہوا جیسے عمیر بھائی غصے میں ہیں۔ اس نے پوچھ بھی لیا، بس اس کا پوچھنا ہی قیامت تھا۔ عمیر تو جیسے پھٹ پڑا، اپنی اس فضول قسم کی دوستیوں کو نبھانے کے چکر میں آج تم لوگوں نے مجھے جتنا خوار کیا ہے اتنا میں اپنی پوری زندگی میں کبھی نہیں ہوا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے احمقوں کی طرح یہاں چکراتا پھر رہا ہوں، اب تو پیٹرول بھی ختم ہونے کو ہے۔ وہ تو شکر ہے کسی نے مجھے مشکوک سمجھ کر پولیس کو میرے پیچھے نہیں لگا دیا، ورنہ تم دونوں وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہ جاتی تم لوگ۔ لیکن اتنا آسان سا تو ایڈریس تھا اور میں نے سمجھایا بھی اچھی طرح تھا، فاجیہ نے کہا تو جواباً عمیر نے اسے جن قہر آلود نگاہوں سے گھورا تھا وہ خائف سی ہو کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ابھی انہوں نے آدھا راستے بھی طے نہیں کیا تھا کہ اچانک بریک لگنے پر وہ دونوں چونک گئی۔ اتنی جلدی گھر آ گیا؟ یہ سمیرہ کی حیرت بھری آواز تھی، مگر جب سامنے دیکھا تو بے اختیار سر تھام لیا۔ اوہ نو، یہ ہونا باقی تھا۔ سڑک کے بیچوں بیچ ٹائر جل رہے تھے اور لوگوں کا ایک مشتعل ہجوم نعرے بازی کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بجلی کی بندش کے خلاف ہنگامہ آرائی؟ سمیرہ ان کے نعرے سمجھ گئی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ فاجیہ جو ہانسی ہو گئی۔ عمیر جو ہونٹ بیچے ونڈ اسکرین کے پار دیکھ رہا تھا ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ہے ایک متبادل راستہ، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے؟ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے آپ کے ساتھ آنے کی یہاں حامی بھری تھی۔ سمیرہ اب خود کو کوس رہی تھی اور فاجیہ تو ایسی شرمندگی اور پچھتاوے کے گھیرے میں تھی کہ اس نے زندگی بھر گھر سے نہ نکلنے کا عہد کر لیا تھا۔ خود سے عمیر جن راستوں سے گاڑی گزار رہا تھا وہ ان کے لیے بالکل نئے تھے، ایک دم انجان، باریک اور سنسان۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ سمیرہ نے ریسٹ واچ پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا جس میں 11 بج رہے تھے۔ اس کی بات کا جواب دینے سے پہلے ہی عمیر کو ایک بار پھر بریک لگانا پڑے تھے
اور وجہ تھی اچانک ہی سڑک کے بیچ آنے والے دو لڑکے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے گاڑی کی طرف آئے تھے اور فرنٹ ڈور کھول کر اندر آ بیٹھے تھے۔ اس پہ مشکل یہ کہ ان کے ہاتھ میں چمکتا سیاہ پسٹل سمیرہ اور فاریہ کی تو اس وقت وہی مثال تھی کہ کاٹو تو بدن میں خون نہ نکلے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی قیمتی اشیاء سے محروم ہو چکے تھے۔ عمیر کی امپورٹڈ گھڑی، 25,000 کا موبائل فون جو اس نے حال ہی میں خریدا تھا، 5,000 کیش، سمیرہ کا گولڈ کا لاکٹ، فاریہ کا بریسلیٹ اور 2 انگوٹھیاں۔ ان لٹیروں کی اچھی خاصی چاندی ہو گئی تھی۔ گھر پہنچے تو امی اور ابو برآمدے میں ہی ٹہلتے ہوئے مل گئے۔ پریشانی ان کے چہروں سے نظر آ رہی تھی، مگر انہوں نے جب ان کی زرد رنگت اور ستے ہوئے چہروں کو دیکھا تو مزید پریشان ہو گئے۔ تو میں نے انہیں پوری کہانی کہہ سنائی تھی۔ مال چلا جائے تو دوبارہ مل جاتا ہے، لیکن جان اور عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ تمہارے ساتھ تمہاری بہنیں بھی تھی، اسی کا شکر ادا کرو کہ تم لوگ صحیح سلامت گھر آ گئے ہو۔ ابو نے یہ کہہ کر عمیر کی تشفیع کرانی چاہیے تھی، مگر وہ اتنی جلدی اپنے موبائل کا غم بھولنے والا نہیں تھا۔ سو بے حد خراب موڈ کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ امی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ فاریہ نے انہیں دیکھا، اندر ہی اندر جو پچھتاوا سے کھا رہا تھا، اس کا اظہار کر کے ہی وہ اس سے چھٹکارا پا سکتی تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے وہ ان کے قریب آ بیٹھی تھی، ان کے کندھے پر سر رکھ کر دھیمے لہجے بولی، آئی ایم سوری امی، میں نے اتنا پریشان کیا آپ کو، فضول میں اتنی ضد کی، آج جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا، میں بہت شرمندہ ہوں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز بھرا گئی، مگر امی نے اس کے بال سہلائے تھے۔ چلو آج کے واقعے سے تم نے اتنا سبق تو سیکھا، آئندہ سے اچھی طرح سوچ سمجھ کر ہی کہیں جانے کی ضد کرو گی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ علیشا کی منگنی میں تمہیں مزہ تو آیا نا؟ امی کے اس سوال پر وہ سر جھکائے اپنے ناخن کترنے لگی تھی۔ اگر عائشہ کے گھر اسے کچھ اچھا لگا ہوتا تو اسے تھوڑی بہت طمانینت ہوتی، مگر اب تو دوہری شرمندگی تھی۔ لیکن اس بار امی سے اپنے تاثرات چھپائے وہ سر ہلا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی امی، بہت مزہ آیا، میں سونے جا رہی ہوں، دھیرے سے کہتے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، جہاں سمیرہ اچھی طرح دوپٹہ اوڑھے جائے نماز بچھا رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ نماز پڑھ رہی ہوں، ساتھ میں شکرانے کے نفل بھی، آپ بھی ادا کر لیجیے گا۔ سمیرہ نے